اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات جو رمضان المبارک کے مہینے میں نشر کی جا رہی ہے، برکت رمضان، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہرا شرازی اور میری ساتھی اینکر ہے جی۔ السلام علیکم ایوری ون، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے رکھے۔ اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، لیکن چلتے ہیں آپ کی طرف، کیونکہ آج خصوصی نشریات ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر۔ وہ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جو مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، شاہ لافتہ ہیں، ولی اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ساری کائنات کے مولا ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ تمام دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی سماعتوں کی نظر، ہمارے اسٹوڈیوز میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی سماعتوں کی نظر ایک مصرعہ کروں گی کہ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، چھڑکا ہے جس سے موت کے چہرے پہ زہر قند، جو نقطہ عروج فرو اصول ہے، بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے، ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے، ایسا سلیم جس میں شعور سمد ملے، اور دنیا و دین میں جس کو وہ نام و لقب ملا، خالق کی بارگاہ سے حیدر لقب ملا۔ سبحان اللہ۔ اور کشور کشائے فکر، شجاعت کا بانک پن، صابر سخی کریم رضا جو وہ بت شکن، دل کا سرور جرت و احساس کی بھپن، اور سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی۔ مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کے لیے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عشق اول کی منزلوں پر فائز ہیں، جو خود خدا کے محبوب نبی ہیں، جو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اور مولا کائنات خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مسجد علم پر بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، اور قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ مولا کائنات کے لیے سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدم کا علم، ابراہیم کی خلت، عیسیٰ کا زہد، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، یوسف کا حسن، ایوب کا صبر، یہ تمام چیزیں یکجا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تنہا چہرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں روزانہ کی طرح آج بھی بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ فوزیہ خادم ان کا آپ سے تعارف بھی کرائیں اور اس عبادت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی ہمارے ساتھ نوحہ خواہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے نورین فاطمہ کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سلام، اللہ کا شکر، مولا کا رحم۔ ماشاء اللہ، اور یقیناً آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے۔ جی بالکل، اور آج کا دن تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی فضیلت کا بے دن شک بے شک، اور بلکہ پوری کائنات کے لیے قیامت کا دن ہے۔ بالکل، تو اس کے صدقے میں تو ہمارے روزے بھی صحیح چل رہے ہیں، مولا بس توفیقات میں اضافہ کریں اور ہم لوگ اسی طرح جو ہے وہ عبادات میں شریک ہوتے رہیں، آپ لوگ بھی شریک ہوتے رہیں اور آنے والے بھی شریک ہوتے رہیں۔ بالکل بالکل۔ اور ہمارے ساتھ دوسری نوحہ خواہ جو موجود ہیں وہ نیلوفر ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ بہت اچھے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اب ہم چلیں گے ایک کلام کی طرف۔ نورین فاطمہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کلام پیش کریں، لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے ہمارے جو نیکسٹ مہمان ہیں محمد زید صابری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ جزاک اللہ۔ بالکل، ہم سٹارٹ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے محمد زید صابری سے کہ آپ پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے گا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ
अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हमदे खुदा से तर है ज़बाने कानों में रस घोलती हैं अज़ाने हमदे खुदा से तर है ज़बाने कानों में रस घोलती हैं अज़ाने बस एक सदा आ रही है बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे के ऊपर से जाते नहीं है किसी को अदब ये सिखाते नहीं हैं काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं किसी को अदब ये सिखाते नहीं हैं कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद ज़ैद साबरी परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए अल्लाहुम्मा आमीन। बेहतरीन अंदाज से परवरदिगार आलम के हुजूर में हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और क्योंकि जब काबे का ज़िक्र होता है तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन को जो एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है सारे आलम इस्लाम में कि आप परवरदिगार आलम के घर में आपकी आमद हुई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जब काबे की बात होती है तो मौलाए कायनात की विलादत की भी बात आती है, यकीनन इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन और इससे अल्लाह पहले तबारक ताला से हम ये भी बिल्कुल। दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक ख़ास तौर पे हम तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला खाना काबा की वो रौनकें बहाल फरमा इलाही दे, आमीन, इलाही अल्लाह आमीन। और उसके साथ साथ हम चलेंगे नौरीन फातिमा की तरफ और इनसे जो है वो कलाम सुनेंगे। जी नौरीन फातिमा। आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है और मौला अली की शहादत बताने की बात नहीं, बहुत गम का दिन, बहुत गम की तारीख़ है। तो आइए उनकी बेटी का नौहा जो अपने बाबा के लिए गिरिया करती हैं। बिस्मिल्लाह। बाबा तेरे बाबा ईद पे रोती रही बाबा तेरे बाबा ईद
عید پہ روتی رہ زینب، تیرا امامہ دیکھ کے روتی رہ زینب، بابا تیرے بعد عید پہ روتی رہ زینب، بابا تیرے بعد عید پہ روتی ہی رہی ہوں، سب نے منائے عید میں گھر میں ہی رہی ہوں، پہنا لباس سوگ اور ماتم میں رہی ہوں، پہنا لباس سوگ اور ماتم میں رہی ہوں، ہو گئی یتیم دیکھو میں اب نہ رہا سایہ، بابا تیرے بعد عید پہ روتی رہ زینب، ایک عید وہ تھی بابا جب رضوان آیا تھا، اور ساتھ لے کے جنت سے کرتے بھی لایا تھا، لیکن لباس غم میں نے اس عید پہ پہنا، لیکن لباس غم میں نے اس عید پہ پہنا، حسنین کرتے ماتم ہے پڑھتی ہوں نوحہ، بابا تیرے بعد عید پہ روتی رہ زینب۔ جزاک اللہ نورین فاطمہ مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے نوحہ پیش کر رہی تھی۔ یقیناً آج ساری کائنات ہی جو ہے وہ ماتم بپا ہو رہا ہے، پوری کائنات میں ہم بھی یہ خصوصی نشست جو ہے وہ اسی لیے جو ہے یہ بزم سجا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس پرسے کے اندر، اس گریے کے اندر، مولا کے ذکر کے اندر جو ہے اپنا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ مولا کائنات امیر المومنین کی جب بات آتی ہے تو مولا کائنات وہ ہستی ہیں، اس سے پہلے بھی کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ مولا کائنات کی آمد خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور آپ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس رات جب بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہ مولا کائنات کی مادر گرامی ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب طواف کرتے کرتے میں نے دور سے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ کعبے کی دیواریں ہل رہی ہیں اور کعبے کی دیواریں آپ کے اوپر گرنے والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی مدد کے لیے دوڑا ہی تھا کہ ایک دم سے کعبے کی دیوار کھلی اور بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں اور مولا کائنات کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی۔ 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ جب 3 دن بعد جناب ابو طالب اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، رسول خدا نے جیسے ہی مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا تو آپ کو رسالت کی گرمی محسوس ہوئی۔ مولا کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے رخ انوار رسالت کی زیارت کی اور اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پر رکھا اور فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے رسول خدا نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کو چسایا، پھر فرماتے یا علی کچھ سنائیے، تو مولا کائنات بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد کیجئے کہ میں کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ مولا کائنات نے قرآن کی تلاوت کر کر سنائی۔ ہم ان کے فضائل کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں پر ایک خصوصیت جو مولا کائنات کو حاصل ہے وہ یہ کہ آپ کو پروردگار عالم نے مختلف القابات میں سے نوازا۔
ایک لقب مولا کائنات کا ہے در کرار، اس لقب کی بار بار مولا کائنات نشاندہی کرتے رہے، اور جنگ خیبر کے اندر بھی جب مولا کائنات پہنچے تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، اور مولا فرماتے ان الذی سمتنی ام حیدرا، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا جب میں نے گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ حیدر نام کب رکھا گیا کہ جب مولا کائنات کو لے کر جناب رسول خدا آپ کے بابا حضرت صلی ابو اللہ علیہ طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے سے نکلے تو مکے والوں کے ہاں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ ایک سفید پتھر کعبے کے باہر موجود ہوتا تھا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کو اس پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے، اور اندر سے ایک اژدہا آتا تھا، اگر وہ اس بچے کو تنگ کرتا تھا تو لوگ ماں باپ کی مذمت کیا کرتے تھے، اور اگر وہ ایسے ہی نکل جاتا تھا بغیر پریشان کیے تو ماں باپ کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ یہودی اور عیسائی عالم سارے مکے والے لوگ جمع ہو گئے کہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس بچے کو، پہلے اس پتھر پر لٹائیے۔ جب مولا کائنات کو اس پتھر پر لٹایا گیا اور وہ اژدہا مولا کے سامنے آیا تو مولا کائنات نے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو اس کے منہ کے اندر ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے کلے کو چیرا، 2 برابر برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی یہاں پر بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کی ماں کھڑی ہوئی تھی، عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، حیا، اس کے بعد حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو، اور درہ کہتے ہیں چیرنے کو۔ بے ساختہ بی بی کی زبان سے نکلا حیا درہ، اور سارے لوگ مل کر کہنے لگے ہے درہ ہے درہ ہے درہ۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جو ہے مجھے بتایا جائے کہ کلام کا وقت ہوا ہے۔ بالکل کلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم محمد زید صابری کے پاس چلیں گے کہ آپ ہمیں ایک نعتیہ کلام سنائیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا
دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی واللہ لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی واللہ لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر 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 جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بے شک وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیکن ہم محمد زید صابری کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ جی ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ٹیون آن دھرتی ٹی وی۔ شام میں ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں ایک نئے مہمان نے بھی جوائن کیا ہے، سید محمد ظفر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ہیرا سے ریکویسٹ کروں گی کہ مولا علی کے فضائل پر ہمیں کچھ بتائیں۔ بالکل، آج کیونکہ اس پروگرام کی جو مستقل اینکر ہیں شیلا، وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ پائی ہیں۔ پروردگار عالم ان کو بھی شفا عطا سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور وہ اسی طرح سے اس پروگرام کو بھی کرتے رہیں۔ ہم بھی جہاں جہاں جائیں گے تو مولا کے ذکر میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے آج ہم دونوں بھی اس نشست پہ جو ہے وہ موجود ہیں تاکہ مولا کا جو ہے وہ ذکر جاری و ساری رہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین کی جب شخصیت کی بات آتی ہے تو مولا کا جو علم ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے۔ مولا کائنات اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے علم ایسے بھرایا، ایسے عطا کیا جیسے کہ ایک طائر، ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، کیونکہ ایسے نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیونکہ جب دودھ بچے کے تک منتقل ہوتا ہے تو مختلف مراحل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، لیکن طائر یا پرندہ اپنے بچے کو دانہ جوں
کا تو لاتا ہے ویسے ہی اس کے اندر منتقل کر دیتا ہے. اور آپ نے سے پوچھا گیا کہ یا مولا علی یہ اتنا علم جو آپ کو حاصل ہوا یہ کیسے حاصل ہوا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں حاضر لعاب رسول اللہ حاضر ما زقنی زقن زقا، کہ مجھے رسول خدا نے ایسے علم بھرایا جیسے کہ طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. مولا کائنات کی جب شجاعت کی بات آتی ہے تو آپ کی شجاعت وہ ہے کیونکہ شجاعت دلیری بہادری اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے. آپ کسی بھی جنگ میں مولا کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ ہر جنگ میں اسلام کی فتح مبین کا تاج مولا کائنات کے سر پر نظر آتا ہے. جنگ بدر جو اسلام کا پہلا مارکہ ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں، نہ مسلمانوں کے پاس تلواریں ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ خنجر ہے، نہ تیر ہے، نہ تیغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ تیروں تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس کالی سی کملی والے پر. سبحان اللہ، صرف رسول سبحان خدا اللہ، ہی ان کا آسرا، ان کا سہارا تھے. ہر میدان میں ہر جنگ میں. جنگ بدر کا جب مارکہ ہوا تو کفار کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے سامنے سب سے بڑا جو بت ہوتا تھا اس کو لا کر رکھ دیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں شکست ہی ملے گی. جنگ بدر میں بھی انہوں نے اپنا سب سے بڑا بت جس کا نام عزا تھا وہ لا کر اپنی صفوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور ایک نعرہ بلند کیا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. مسلمان دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں ان کے پاس عزا ہے. تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ اور جا کر ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو اور مسلمانوں کے درمیان اطمینان کا سبب پیدا کرو. مولا کائنات کھڑے ہوئے اور آپ ایک بلندی پر گئے اور آپ نے جا کر ان سے دریافت کیا تم نے کیا نعرہ لگایا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو مولا کائنات ایک چوٹی پر چڑھے اور مولا بلند آواز سے فرماتے ہیں اللہ مولانا ولا مولانا، بے شک اللہ ہمارا مولا ہے. سبحان اللہ. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ مولا والذین آمنوا لمولا لہم، کہ بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا تو کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. میں کہوں گی پروردگار عالم نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ آج 3000 کافروں کے سامنے مجھ اللہ کو مولا کہلانے والے علی، میں بھی 1,24,000 اصحاب کے درمیان تجھے مولا کہلواؤں گا. اور وہی ہوا کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو رسول خدا نے آپ کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا اور مولا کے لیے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ مولا کائنات کی شجاعت کا، ان کے فضائل کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جن حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، تب بھی مولا کائنات کے فضائل جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. ہم جنگ احد کو بھی جب دیکھتے ہیں تو جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں مولا کائنات کے لیے پروردگار عالم نے ذوالفقار کو نازل فرمایا. مولا کائنات جب جنگ کر رہے ہیں تو آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول خدا نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی دی اور کہا کہ علی آپ اس سے جنگ کیجئے. مولا کائنات اس سے جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹوٹ گئی. دوسری بار پھر رسول اللہ نے کھجور کی ٹہنی دی اور کہا کہ اس سے جنگ کیجئے. جب 2 بار وہ ٹہنی بھی ٹوٹ گئی، آپ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، تو خدا نے جبریل سے کہا کہ جنت سے جائیے اور علی کے لیے تلوار لے کر جائیے، جس کے لیے علامہ اقبال نے لکھا کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے بیان کیا. اس کے ساتھ ہماری نوحہ خان نورین نیلوفر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں کلام سنائیں. جزاک اللہ. یہ اس سال کا میرے استاد نیر صابر کا نوحہ ہے، تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کرتی ہوں اور نوحہ خان نورین سے بھی کہتی ہوں کہ میں ذرا ساتھ دیجیے گا. جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، عشق زینب کے بہانے کا، عشق زینب کے بہانے کا زمانہ آیا، جب
مسجد میں ستم ڈھانا تھا، کل ایمان تجھے خون میں نہلانا تھا، ضرب سجدے میں لگانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، در پہ حیدر کے یہ کوفے کے یتیموں نے کہا، دودھ پیالوں میں جو راتوں کو ہمیں دیتا تھا، دودھ اب اس کو پلانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، ہاتھ بابا کے جنازے پہ رکھا زینب نے، اپنا سر تھام کے پھر رو کے کہا زینب نے، اب تو چادر کے بچانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، آپ کے بعد حفاظت میں میری ہے کنبہ، گر کے میت پہ علمدار یہ بولے بابا، بن کے عباس دکھانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، کربلا کی تو یقیناً یہ صدائیں ہوں گی، بس ذرا دیر ہے اب مجھ پہ جفائیں ہوں گی، میرے اب خون میں نہانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، عرش سے آ گئے جبریل یہ نوحہ کرتے، مجھ کو تابوت پہ جانا ہے علی مولا کے، اب میرے غم کے منانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا، سب کو یاسر یہ بتا دو یہ علی کا غم ہے، ہر نمازی کو سنا دو یہ علی کا غم ہے، روزے داروں کو رلانے کا زمانہ آیا، جب علی آپ کے جانے کا زمانہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواں سید محمد ظفر بھی موجود ہیں، تو آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ ہمیں ایک نعتیہ کلام سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری الفت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے
کیوں نہ کھینچوں میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ انا فی عطش وسخا کا اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور سرور دو جہاں سے دعا ہے یہی چشم تر التجا یہی یہی چشم تر التجا میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں ان کا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ علم آپ کو سلامت رکھے آمین جو دعا کی گئی آخری مصرے میں کہ ان کی فہرست میں نام میرا بھی ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں اللہم ہے آمین خدا کرے کہ وہ حالات دوبارہ بحال ہوں وہ رونقیں بحال ہوں اور ہم بار بار جائیں تمام کے تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کریں سبز گنبد کی زیارت کریں اللہ کے گھر کی زیارت کریں کربلا مولا نجف اشرف اور مشہد مقدس اور کاظمین کی زیارت کریں اللہ آمین ثم آمین وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا لیکن اس سے پہلے سید محمد ظفر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور نورین فاطمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نیلوفر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے جی ناظرین ہوا چاہتا ہے وقت بریک کا چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اسٹے ٹیون اونلی آن دھرتی ٹی وی
ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو جی ہیرا، آپ میں ان کا جو ہے وہ تعارف کراؤں گی. یقیناً مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کی محفل تمام کی تمام دنیا میں جاری و ساری ہے. ان مشکل حالات کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ مولا کے ذکر میں اپنا حصہ ڈالا جائے. ہمارے اس بزم کو اور پر رونق بنانے کے لیے اور مولا کا ذکر کرنے کے لیے کچھ شخصیات نے ابھی دوبارہ ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے. ان کا بھی آپ سے تعارف کرائیں گے. ہماری سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں. پروردگار عالم نے ان کو بہترین لہن سے نوازا ہے، بہترین آواز سے نوازا ہے. جہاں کہیں بھی جاتے ہیں مولا کا ذکر کرتے ہیں تو اس پورے ماحول کو معطر بنا دیتے ہیں. میں ان کا تعارف کرانا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے ہی مترادف ہوگا. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں جناب سید ناصر حسین زیدی صاحب. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ناصر بھائی کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے نوحہ خواں ہیں جناب شان نقوی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے اور مولا کائنات امیر المومنین کا ذکر جو ہے وہ آپ سے سنیں گے تاکہ جتنے بھی دیکھنے والے سب کی سماعتوں کو آپ معطر بھی کریں گے، اپنا پرسہ بھی پیش کریں گے امام وقت کی بارگاہ میں بھی اور تمام کے تمام عالم اسلام کی خدمت میں بھی. اور جی اسی کے ساتھ موجود ہیں ہماری ثنا خواں، ہماری نوحہ خواں طوبہ ہاشمی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور اس وقت ہم ایک نوحہ سن لیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ناصر صاحب کی طرف. ہمیں ایک بہت ہی پیارا کلام سنائیے. مولا علی کے حوالے سے جی ایک کلام آپ کی بالکل. خدمت پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا. عرش والوں میں ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. عرش والوں میں ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. سرخ کوفے کی ساری فضا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. خون میں مسجد کوفہ نہائی، کر رہے ہیں نمازی دہائی. آج کعبہ بڑا غمزدہ ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. عرش والوں میں ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. نوحہ کرتے ہیں حسین رو کر، بے پدر ہوئی زینب مضطر. کربلا کی ہوئی ابتدا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. عرش والوں میں ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. بے خطا دی کے رہبر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا. روزہ داروں نے آہ بھکا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. عرش والوں میں ماتم بپا ہے، قتل زینب کا بابا ہوا ہے. الوداع الوداع میرے آقا، الوداع الوداع
کے مولا سارے مولائیوں کی صدا ہے قتل زینب کا بابا ہوا ہے عرش والوں میں ماتم بپا ہے قتل زینب کا بابا ہوا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں پڑھا. اور اب ہم بالکل ریکویسٹ کریں گے شان نقوی سے کہ وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نوحہ سنائیے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی مولا علی مشکل کشا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے چند شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا. جی بسم اللہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ناصر حسین زیری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. لہو میں تر مسلح رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. لہو میں تر مسلح رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. اذانوں میں فقط گریا ہے گریا نماز غم زدہ ہے مہر پرسا بلک کر آج سجدہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. لہو میں دیکھ کر ایمان سارا تڑپ کر رہ گیا رمضان سارا. فجر کے وقت روزہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. علی کا غم ہے ساتوں آسماں میں ہر ایک سوراخ نوحہ خواں قرآن میں میرے مولا کو سدرا رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. میرے بابا کا غم سب سے بڑا ہے یہی تو ابتدائے کربلا ہے. لبے غازی پہ نوحہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. جناب شان نقوی صاحب مولائے کائنات امیر المومنین کی شہادت کا نوحہ پیش کر رہے تھے. یقیناً ساری کائنات جو ہے وہ نوحہ کنا ہے، ساری کائنات میں ماتم بپا ہے.
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की जब वो शब आई, मौलाए कायनात इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, आप अपने सहन से निकल रहे हैं, मस्जिद कूफा की जानिब जा रहे हैं, तो सहन में जैसे ही मौला आए तो मुर्गाबियों ने मौला के दामन को पकड़ लिया। मौला उनके सरों पे हाथ फेरे और फरमाते हैं कि उम्मे कुलसूम ये मेरा नोहा पढ़ रही हैं। मौलाए कायनात जब मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुलजिम सो रहा है, मौला उसको कहते हैं उठ जा, नमाज का वक्त करीब आ गया है। यकीनन जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद नहीं करता, वो अपने चाहने वालों को भी बेनमाजी पसंद नहीं करता। मौलाए कायनात जब मुसल्ला इबादत पर तशरीफ़ ले गए, आपने नमाज पढ़नी शुरू की, दूसरे सजदे में सर गया था कि एक तलवार बुलंद हुई। वो तलवार जिसको इस कदर जहर में बुझाया गया था कि अगर सारे कूफे वालों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो काफ़ी था, ये वार हैदर कर्रार ही बर्दाश्त कर सकते थे। जब मौलाए कायनात के सर पर ज़रबत लगी तो मौलाए कायनात की आवाज़ गूंजी, फुस तो बे रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। मौलाए कायनात के सर से खून बह रहा है। फिर भी मौला कह रहे हैं इमाम हसन से कि बेटा हसन नमाज को मुकम्मल करो। मौला हसन ने जब नमाज को मुकम्मल किया, बेटों ने मौलाए कायनात को उठाया, घर की तरफ लेकर जा रहे थे। मौला हुसैन ज़ारो कतार रो रहे हैं, तो मौला फरमाते बेटा हुसैन गिरिया ना करो, हसन ना रो, अब्बास ना रो, देखो हमारे कितने सारे चाहने वाले आ गए हैं। जो अली सारे रास्ते अपने बेटों को रोने से रोकते रहे, वो बीबी ज़ैनब को देखकर रो पड़े। मैं कहूँगी ना जाने क्या याद आ गया, कूफे और शाम की गलियाँ या बीबी ज़ैनब का खुला हुआ सर। सब बेटे और बेटियां रो रहे हैं, मौला कायनात के सर से खून जारी है, सर पर एक जर कपड़ा बंधा हुआ है। जब तबीब आया, उसने मौला के जख्म को देखा तो कहता है कि अगर मौला को दूध पिलाया जाए तो हो सकता है कि जख्म में थोड़ा सा अफाका हो जाए। मौलाए कायनात को दूध का जब कहा गया, वो वापस जब तबीब बाहर निकला, इमाम हसन मुस्तफा बाहर निकले, तो आप देखते हैं कि मस्जिद कूफा के बाहर जो बड़ा सा एक मैदान था वो यतीम बच्चों और बेवाओं से भरा हुआ था, और उन बच्चों ने अपने हाथों में दूध के प्याले लिए हुए थे, कूजे लिए हुए थे कि मौलाए कायनात को हमारी जानिब से पेश किया जाए। वो यतीम बच्चे और वो बेमाएं खुदा के हुजूर में गिरिया कर रहे थे और मातम कर रहे थे कि अब हमारा कौन सहारा है, अब हमारा कौन आसरा है, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा, अब कौन होगा जो हमें रोटी खिलाएगा, कौन होगा जो हमें खाना खिलाएगा। मौलाए कायनात के सब बेटे और बेटियां जमा है, सारे अंसार मिलने के लिए आ रहे हैं, अहबाब और दोस्त मिलने के लिए आ रहे हैं, सब बेटे और बेटियां रो रहे हैं, मौला तसल्ली दे रहे हैं। इमाम हुसैन बाबा के कदमों को पकड़कर जार जार रो रहे हैं। और फिर मौलाए कायनात फरमाते हुसैन इतना क्यों रो रहे हो। मौला हुसैन फरमाते हैं कि जब नाना इस दुनिया से रुखसत हो गए, बाबा आपने सर पे हाथ रखा, जब अम्मा चली गई आपने सीने से लगाया, बाबा आप कौन हमें सीने से लगाएगा। इमाम हुसैन ने को मौलाए कायनात ने प्यार किया और सीने से लगाया। मुझे नहीं पता कि कैसे जनाजा तैयार हुआ, किस दिल से जनाजा तैयार हुआ, बस जब मौलाए कायनात के जनाजे को ले चले, मस्जिद हन्नाना के मीनारों ने झुक झुक कर मौला के जनाजे को सलाम किया, दरख्तों ने झुक झुक कर सलाम किया। जब मौला को दफन कर दिया, इमाम हसन इमाम हुसैन वापस आ रहे तो एक कोने से एक अंधे फ़कीर के रोने की आवाज़ आ रही है। आप उसके पास गए, कहते हैं तू क्यों रो रहा है। वो कहता है 3 दिन हो गए मेरा दोस्त नहीं आया, मेरा एक दोस्त था जो रोज़ आता था। कहते हैं तेरे दोस्त का क्या नाम है। कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास से वैसी ही खुशबू आती थी जैसे कि आपके जिसमें अथर में से आ रही। मौला फरमाते हैं वो हमारे बाबा अली ये मुर्तज़ा थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बड़ा मसाइब है जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते, ना इनके फ़ज़ाइल को ना इनके मसाइब को बयान कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस बज़म को जारी रखना है। तो तूबा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त भी बहुत कम है, तो तूबा से गुजारिश होगी कि हमें 2 शेर नातिया कलाम के सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं
مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی اور عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد پہلے وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا توبہ ہاشمی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شان نقوی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور ناصر حسین زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن اختتام جو ہے وہ ہم آپ کے کلام سے ہی کریں گے. ہم دونوں کی جانب سے بھی آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو دیکھنے والے جتنے بھی ان تمام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. یقیناً ہم چاہیں جتنا بھی ان کا ذکر کر لیں پھر بھی ان کا ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کر
सकते। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बस खुदा से दुआ यही है जो इनके इश्क में अपने आप को मिटा चुकी कि खुदा हमें गुफ्तार मीसम अता फरमाए, जिनकी ज़ुबान को काट दिया गया फिर भी वो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान करते रहे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो कि अपने आप को मौलाए कायनात का गर्विदा कहा करते थे, जो कहते हैं दरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सग कुए शेर यज़दानम। हम दोनों की जानिब से भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ इख्तिताम करेंगे जनाब सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी के कलाम के साथ। नासिर भाई कोई कलाम जो है वो पेश कीजिएगा। मौला अली के हवाले से कलाम पेश करूँगा बिल्कुल। आपकी खिदमत में। जिन्नो मलाको दश्तो जबल फूल और कली करते हैं बाद हमद वजीफा अली अली है आज कायनात में कुछ ऐसी बेकली जैसे कि उठ रहा हो जहाँ से कोई वली। गर्दों से शोरे हो बुका गूंजने लगा, मस्जिद में कत्ल हो गया दामाद मुस्तफा। तहरीर कर रहा हूँ वो पुरदर्द वाक़या, जो कुछ के मैंने खुद है पढ़ा और या सुना। माहे सयाम की शबे 19 आए सहन में हुजरे से जिस वक्त मुर्तज़ा देखा उठा के जानिबे गर्दू अली ने सर। बाकी है शब के होने को है जल्द ही सहर। बाकी है शब के होने को है जल्द ही सहर। सर पीटो मोमिनों के क़यामत का है मकाम। रोज़े में कत्ल हो गया कौनेन का इमाम। मसरूफ़ गिरिया आले मोहम्मद हुए तमाम। अरे ज़ैनब को पुरसा देने का यूं कीजिए एहतमाम। मातम के दाग सीने पे और लब पे हो बुका, हर सोग वार गम का है पैकर बना हुआ।